نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ قَالَ اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومہ اپنی قوم سے آگے بڑھتے ہیں اور جب کہا موسیٰ علیہ السلام نے لی قومہ اپنی قوم سے یا قومی اے میری قوم اذکرو یہ کیا ہے امر ذکرہ یذکرو اذکرو کیا ہے امر جمع یاد کرو نعمت اللہ کی اب دیکھیں یہاں پر نعمت اللہ ہی ہے ہاں کے نیچے زیر ہے تو کیا ہو گیا اللہ کی نعمت ٹھیک ہے اور اگر اللہ کے اوپر پیش ہوتا تو نہیں ہو جاتا ٹھیک ہے نا تو نعمت اللہ کی علیکم جو تم پر ہوئی اذ جعل جب اس نے بنایا فیکم تم میں انبیاء نبیوں کو وجعلکم اور اس نے بنایا تمہیں ملوکن بادشاہ وآتاکم اور اس نے عطا کیا تمہیں ماں جو لم نہیں یؤتی اس نے عطا کیا احدن کسی کو بھی من العالمین سارے جہانوں میں سے کس کی قوم کو موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو تمام انبیاء کی قوم پر فضیلت دی گئی کیا کیا ان کو دیا گیا اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک تو ان کے اوپر سزا تھی جب انہوں نے یہ پار کیا تھا سمندر پار کیا تھا اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ان کو حکم دیا اور انہوں نے اس حکم کو توڑ دیا اس کے بعد ان کو صحرائے سینا میں 40 سال تک بھٹکنا پڑا سزا تھی ان کے لیے لیکن اس پر بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر نعمت کیا کری کہ انہیں من اور سلوہ دیا اور بادلوں کا سایہ کیا ان کے اوپر اور پھر ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے پانی بھی دیے پانی کے چشمے بھی پھوٹ پڑے ان کے لیے اور وہ بھی 12 قبیلوں کے حساب سے 12 چشمے سزا میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر رحمت کری اور پھر ان کی مرضی سے ایک دن مقرر کر دیا ٹھیک ہے بار بار اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نعمت دی بار بار ان کے اوپر اللہ تعالیٰ نے نعمت اور رحمت اللہ تعالیٰ کی رہی اس کے باوجود بھی انہوں نے کیا کیا اللہ تعالیٰ کے عہد کو توڑ دیا اور ان کو بادشاہ بنایا ایک طرح سے ان کو سب کچھ دیا ان کو تمام قوم کا بادشاہ بنایا اور انہیں دیا جو کسی کو بھی نہیں دیا کسی کو دیا تھا من اور سلوہ کس کو ملا اس قوم کے علاوہ کسی کو بھی نہیں ملا تو ان کو ایسی چیزیں ملی جو کسی کو بھی نہیں ملی اس کے باوجود انہوں نے عہد کو توڑا یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو بنی اسرائیل کو یاد کرا رہے ہیں کہ عہد یاد کرو اب ان کا عہد کیا تھا ایک تو رات میں یہ بھی تھا کہ جو بھی نبی آئے گا آخر میں جو نبی آئیں گے وہ ان کو ماننا ہوگا ان کی مدد کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو انہوں نے نہیں مانا اور ان کو جھٹلا دیا اس لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یاد کرو میں نے کتنا تم پر احسان کیا اس کے باوجود تم یہ کام کر رہے ہو ایسی ہوتا ہے نا جب کوئی ہمارے ساتھ بدتمیزی کرتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اچھا میں نے یہ کرا تھا بھول گئے تم یاد کرو اسی طرح اللہ تعالیٰ کی میں نے تمہیں یہ نعمت دی یہ نعمت کی اور اس کے باوجود بھی تم ناشکری کر رہے ہو یا قومی کس نے کہا موسیٰ علیہ السلام نے اے میری قوم ادخلو داخل ہو جاؤ اردا زمین میں مقدستا مقدس ہے مقدس مطلب پاک ہے مقدس ہے وہ جو کتب اللہ لکھ دی اللہ نے لکم تمہارے لیے ولا اور نہیں ترتدو تم پھر جانا رد ترتدو نہیں تم پھر جانا علی ادبارکم اپنی پیٹھ پر دبر پشت ادبار اس کی جمع اپنی پیٹھوں پر فتن قلیبو تو تم پلٹ جاؤ گے خاسرین خسارہ اٹھانے والے بن کر ٹھیک ہے نا تو کون سی مقدس زمین کی بات ہو رہی ہے یہ ہے کہ ملک شام جو اس وقت قوم عمالقہ کے قبضے میں تھا ان کو جب وہ پار وار کر لیا تھا انہوں نے جب وہ بھٹک رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اس زمین میں ملک شام میں انٹری کر جاؤ اس میں داخلہ کر لو انٹری لے لو یہ تمہاری ہوگی یہ زمین اور اس میں تھی قوم عمالقہ جو ہے بہت طاقتور قوم تھی ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے جہاد کر کے تم لوگ اس ملک کو اپنے قبضے میں کر لو مگر بنی اسرائیل جو تھی وہ قوم عمالقہ سے مرعوب ہو گئی کہ ہم جو ہیں اتنی بڑی قوم اور اتنی طاقتور اور اتنے لمبے چوڑے قد قامت والی قوم سے ہم کیسے جو ہے مقابلہ کر سکتے ہیں تو اور ان کی سزا بھی مکمل ہو گئی تھی 40 سال کی سزا بھی ان کی مکمل ہو گئی تھی تو اور زیادہ وہ کمزور سے ہو گئے تھے کہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم ایک بار داخلہ تو کرو ایک بار انٹری تو کرو تم ہی جیت جاؤ گے تو اس پر کیا ہوا اگر تم پلٹ گئے تو تم خسارہ پانے والے بن کر پلٹو گے جیسے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم دعوت کا کام کرو تم نے کر لیا
تو میں تمہارا ساتھ دوں گا، تمہارے حالات سدھر جائیں گے، اور اگر تم نے نہیں کیا تو اور بدترین حالات ہو جائیں گے، جیسے اس قوم کے ساتھ ہوا تھا۔ پھر کیا ہوا تھا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک، فیہا، اس میں، قومون، ایک قوم ہے، جبارینا، جبار مطلب طاقتور، زبردست طاقت کی مالک، وَإِنَّا، اور بے شک ہم، لن، ہرگز بھی نہیں، ندخلوہا، ہم داخل ہوں گے اس میں، حتیٰ، یہاں تک کہ، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، فَإِن، پھر اگر، یخرجو، وہ نکل جائیں، منہا، اس سے، فَإِنَّا، تو بے شک ہم، داخلون، داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ داخل یہ کیا ہے؟ فاعل ہے، فاعل کی جمع کی، ہم داخل ہونے والے ہو جائیں گے۔ قالا، کہا، رجولانی، لانی دول کا صیغہ ہے، دو آدمیوں نے، من الذین، ان لوگوں میں سے، جو یخافونا، ڈرتے تھے، انعم اللہ، انعام کیا تھا اللہ نے، علیہما، ان دونوں پر، ادخلو، داخل ہو جاؤ، علیہم، ان پر، البابا، دروازے سے، فائزہ، پھر جب، دخلتموہم، تم داخل ہو جاؤ گے اس میں، فَإِنَّكُمْ، تو بے شک تم ہی، غالبون، غالب رہو گے، غالب ہونے والے ہوں گے، مطلب تم جیت جاؤ گے، وعلی اللہ، اور اللہ پر، فتوکلوا، تو تم توکل کرو، بھروسہ کرو، کیا ہے؟ امر، ان کنتم، اگر ہو تم، مؤمنین، ایمان لانے والے، ٹھیک ہے۔ اب وہ قوم جو تھی گھبرا گئی کہ ہم کیسے داخل ہوں گے، ہم نہیں ہوں گے، وہ تو اتنی طاقتور قوم تھی۔ موسیٰ علیہ السلام انہیں سمجھا رہے تھے کہ اگر تم داخل ہو گئے تو اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم جیتو گے، اور یہ بھی ہو سکتا تھا کہ اگر وہ داخل ہوتے، اللہ تعالیٰ کے حکم کو پورا کرتے، تو شاید اس قوم کے اندر اللہ تعالیٰ ان کا رعب ڈال دیتے تھے نا اللہ تعالیٰ، جیسے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ٹائم پر ہوا ہے کہ کتنی ساری جنگیں تو صرف اس لیے نہیں ہوئی کیونکہ سامنے والی پارٹی آتی نہیں تھی، کافی ساری جنگیں اس لیے بھی نہیں ہوئی، تو رعب ڈال دیا تھا اللہ تعالیٰ نے ان کے دل پر۔ اگر ایسا وہ کرتے تو شاید اللہ تعالیٰ ان کے دل پر رعب ڈال دیتے اور وہ خود ہی اس ملک کو چھوڑ کر ان کے لیے چلے جاتے، لیکن قدم تو اٹھانا پڑے گا نا، محنت تو کرنی پڑے گی، اللہ تعالیٰ بنا محنت کے تو دیں گے ہی نہیں۔ تو اس پر دو آدمی آئے، دور شہر سے دوڑتے ہوئے دو آدمی، کیا تھا؟ ایک کا نام، انہی کی قوم میں سے دو آدمی تھے، یوشع بن نون اور قالب بن یقنہ، یہ دو آدمی تھے۔ انہوں نے بھی اپنی قوم کو بہت سمجھایا، کہا کہ تم ہی جو ہے، اللہ تعالیٰ جو ہے تمہارے لیے اس ملک کے دروازے کھول دیں گے، ایک بار انٹری تو کرو، تم ہی جیتو گے، اور مومنوں کا کام تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرے۔ لیکن ان لوگوں نے ان کی بھی بات نہیں مانی، اور انہوں نے اس قوم پر انٹری کری ہی نہیں۔ پھر اس سے پریشان ہو کر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری کہ یا اللہ تعالیٰ، میں تو ان سے عاجز آ گیا ہوں، یعنی پہلی بار اتنے سالوں بعد موسیٰ علیہ السلام نے ان کے لیے بد دعا کی تھی کہ میں اور میرا بھائی ہارون جو ہے، ہم تو ان سے عاجز آ گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اب میرا فیصلہ آ جائے گا، تب تک تم انتظار کرو۔ پھر کیا ہوا؟ قالو، انہوں نے کہا، یا موسیٰ، اے موسیٰ، انا، بے شک ہم، لن، ہرگز بھی نہیں، ندخلہا، ہم داخل ہوں گے اس میں، ابداً، کبھی بھی، ما دامو، جب تک وہ رہیں گے، ما دامو، جب تک وہ رہیں گے، پہلے بھی آیا یہ، ما دمتا، کتنا تو ٹھہرا، آیا تھا نا عزیر علیہ السلام کے واقعے میں، تو کبھی بھی، ما دامو، جب تک وہ رہیں گے، فیہا، اس میں، فذہب، تو جاؤ، انتا، تم، و ربکا، اور تمہارا رب، مطلب اتنی ہٹ دھرم قوم تھی کہ یہ بھی ایک دم موسیٰ علیہ السلام سے، مطلب ان کا طریقہ کیا تھا نبیوں سے بات کرنے کا، کہ تم جاؤ، تم اور تمہارا رب جاؤ، ہم نہیں آئیں گے، اب تک اتنی طاقتور قوم سے ہم نہیں لڑ سکتے۔ فقاتلا، تو تم دونوں جنگ کرو، قاتلا، دیکھو اس میں دو کے لیے کہ فقاتلا، تو تم دونوں جنگ کرو، انا، بے شک ہم، ہاں ہونا، یہیں، قائدون، بیٹھے رہنے والے ہیں، قائد بیٹھے رہنے والا، قاعدہ بیٹھنا، اور قائدون بیٹھے رہنے والے۔ تو جب ان دونوں آدمیوں نے بھی سمجھا لیا، سب نے سمجھا لیا، تو کیا کہا؟ آپ جاؤ اور آپ کا رب جائیں، ہم نہیں لڑیں گے، بالکل بھی نہیں لڑیں گے، ہم بالکل بھی نہیں مان رہی تھی وہ قوم۔ کالا، کہا موسیٰ علیہ السلام نے، ربی، اے میرے رب، انی، بے شک میں، لا املکو، نہیں میں مالک، اللہ، مگر نفسی، اپنی نفس کا، اپنی جان کا، یا لگ گیا نا، وَأَخِي، اور میرے بھائی کا، اخی، یا لگ گیا، اور میرے بھائی کا، فَفْرُقْ، تو جدائی ڈال دے، فَارَقَ، فرق ڈال دے، جدائی ڈال دے، کیا یہ امر ہے، تو جدائی ڈال دے، بیننا، ہمارے درمیان، وَبَيْنَ الْقَوْمِ، اور درمیان قوم، فاسق قوم کے درمیان،
اب موسیٰ علیہ السلام نے دعا کری، اللہ تعالیٰ اب میں عاجز آ گیا اس قوم سے، کیونکہ بہت سمجھا لیا، بار بار تو وہ بگڑ جاتی تھی، کبھی مطلب ان میں جو ہے صرف خالص لوگ بچے تھے جب انہوں نے سمندر کو پار کیا تھا، اس کے باوجود بھی کچھ دن وہ ٹھیک رہنے کے بعد ایک قوم کو دیکھا کہ وہ بت کی پوجا کر رہی ہے، تو کیا کہا تھا کہ ہمارے لیے بھی بنا دو نا ایک معبود، جیسے وہ معبود بنا رکھا ہے، تو تب بھی موسیٰ علیہ السلام کو بہت غصہ آیا ان کے اوپر، اور پھر جب وہ چلے گئے تو پھر ان کے پیچھے سامری نے بھٹکایا، ان کو بھڑکایا، اور پھر انہوں نے جادو اس کو بچڑا بنا دیا، اور اب بار بار ان کو سمجھاتے تھے اور بار بار وہ قوم بگڑ جاتی تھی، اب انہوں نے اینڈ میں آ کر کیا کہا، اللہ تعالیٰ اب تو میں عاجز آ گیا، اب آپ ان کے اور مجھ میں میرے بھائی کے اور ان کے درمیان جدائی ڈال دو، بس میں اپنا اور اپنے بھائی کی ذات کا بس میں اب اختیار رکھتا ہوں، اور کسی کا مجھ میں کوئی بھی اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر کیا کہا اللہ تعالیٰ نے، کالا کہا، فَإِنَّكَ کس نے کہا، اللہ تعالیٰ نے، فات تو انہا بے شک وہ، محرمتن حرام کر دی گئی، محرمتن فیمیل کا صیغہ ہے، حرام کر دی گئی، علیہم ان پر، اربعینہ مجہول بھی ہے یہ، محرمتن حرام کر دی گئی ان پر، اربعینہ 40 سنتن سال، 40 سال، یتیہونا وہ بھٹکتے پھریں گے، ٹھیک ہے، ادھر ادھر بھٹکتے پھریں گے، فی الارضی زمین میں، فلا تو نہیں، تاسا تم افسوس کرو، علی القوم الفاسقین اس قوم پر جو فاسق ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اب میرے فیصلے کا انتظار کرو، اب ملک شام اور اس قوم میں 40 سال تک کا فاصلہ رہے گا، یعنی اب وہ ان کا تھا ملک، اب وہ اس قوم میں 40 سال تک انٹری نہیں کر پائیں گے، اور وہ اب یہیں پر ہی بھٹکتے رہیں گے۔ بعض روایتوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو ہے میدان تیہ تھا، وادی تیہ تھا، اور جس کے بارے میں پہلے بھی آیا، یعنی صحرائے سینا سے نکل کر تھوڑا وادی تیہ میں پہنچے تھے، وہاں یہ بار بار بھٹک رہے تھے، اور جب بھی وہ چلنا شروع کرتے تھے اور پھر رات کو وہ سو جایا کرتے تھے اور صبح اٹھتے تھے تو دیکھتے تھے واپس ہم وہیں پہنچ گئے، تو وہ ان کا میدان جو تھا وہ پورا ہی مطلب اس کو پار ہی نہیں کر پا رہے تھے یہ، اور بعض روایتوں میں آتا ہے کہ اس میدان کی لمبائی 30 میل اور چوڑائی 18 میل لکھی گئی ہے، ٹھیک ہے۔ یہ میدان ملک شام اور ملک مصر کے درمیان تھا، ٹھیک ہے۔ پھر کیا ہوا، وادی تیہ میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے جو ان کے اوپر من اور سلوہ نازل کیا تھا، اور یہ ان کو پانی وغیرہ جو دیا تھا وہ موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام کی برکت سے دیا تھا، کیونکہ وہ بھی تو ان میں موجود تھے۔ لیکن کیا ہوا، پہلے حضرت ہارون علیہ السلام کا انتقال ہو گیا، اور پھر اس کے 6 مہینے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بھی انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ کیوں ان کو سزا میں شریک کرتے، ظاہر ہے نا، سزا تو ان کی تھی، موسیٰ علیہ السلام اور ہارون علیہ السلام ان کی وجہ سے کیوں بھٹکتے پھرتے 40 سال، ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یوشع بن نون کو نبی بنایا، پتہ ہے نا، یہ تو ان کے شاگرد بھی تھے وہ، تو یوشع بن نون جس میں سورہ کہف میں جو ان کے ساتھ تھے، یوشع بن نون بھی تھے، نون ہی تھے، خضر علیہ السلام نہیں، موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو گئے تھے وہ یوشع بن نون گئے تھے، پھر ان کو نبی بنایا۔ پھر 40 سال مکمل ہونے کے بعد ان کی قیادت میں، ان کی نبوت میں انہوں نے اس ملک کو جیتا، پھر اس کے اندر انٹری کری، کس کی قیادت میں، یوشع بن نون کی قیادت میں، ٹھیک ہے۔ تو اس سے کیا لیتے ہیں جو آج کل کے دائی ہیں، جیسے حالات ہو رہے ہیں دعوت کے، تو جتنی بھی حدیثوں کی روشنی سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو اگر اللہ یا تو یہ قوم پوری کی پوری مان لے گی بات، ورنہ تو 40 سال تک اگر ہم نے یہ کام نہیں کیا تو 40 سال تک یہ قوم جو ہے وہ مسلط ہو جائے گی، اور اگر یہ قوم مسلط ہوگی تو پھر بہت برا حال ہوگا، پھر مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں بچے گا۔ تو اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان جو ہے وہ غالب نہ آئے، اس سے بہتر یہ ہے کہ مسلمان کام کرنا شروع کر دیں، اللہ تعالیٰ کا قرآن پڑھیں، اس کو پھیلائیں دور ہر جگہ، بس یہ سوچو ہمارا مشن یہ ہے کہ ہمیں قرآن پھیلانا ہے، بیٹھنا نہیں ہے بس سکون سے، جتنا بھی سکون کی زندگی تھی وہ بس چلی گئی، اب سکون جنت میں لینا ہے، تو یہ سوچے، کیونکہ جنت میں سکون اگر چاہیے تو یہاں کا سکون تو بھیا ختم کرنا ہی پڑے گا، قربانی کرو ہر چیز کی، نیند کی قربانی، آنے جانے کی قربانی، ہر چیز کی قربانی، بس اسی کام میں لگ جاؤ، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بچا لیں اور ہمیں عزت دے آگے، ورنہ تو 40 سال تک اگر اور مسلط ہو گئی تو پھر بہت برا حال ہو جائے گا، پھر ہم بچنے والے نہیں ہیں۔ وَاتْلُو اور آپ تلاوت کریں، پڑھیں، کیا ہے یہ امر ہے، علیہم ان پر، نبا خبر نبا کس کے لیے بتایا تھا میں نے، کسی خاص واقعے کے لیے نبا کا استعمال ہوتا ہے، عام واقعات کے لیے قصص کا استعمال ہوتا ہے۔
इब्ना इब्नई, दो बेटों की, डुअल का सेगा है नई, दो बेटों की। आदम अलैहिस्सलाम के कौन से थे वो दो बेटे? हाबिल और काबिल। पढ़िए खबर दो बेटों की आदम अलैहिस्सलाम के, बिल हक़्क़ी, हक के साथ, इज़ा जब, क़र्रबा, उन दोनों ने कुर्बानी की। क़र्रबा इससे आया है, फ़अला तस्निया का के नीचे डुअल का, फ़अला अभी जो आया था उसी से क्या आया? क़र्रबा। ये देखिए बा के आगे अलिफ लग गया, कुर्बानी की। अच्छा देखिए क़र्रबा जो है इसका रूट क्या है? क़ाफ रा बा, कुर्ब से बना है। और कुर्ब किसको कहते हैं? करीब जाने को, पास आने को, करीब जाने को। और कुर्बानी उस चीज को कहते हैं जो अल्लाह ताला के करीब का जरिया बने, अल्लाह ताला के करीब जाने का जरिया बने। अगर अल्लाह ताला के करीब जाना है तो जानवर की कुर्बानी दो या किसी चीज की कुर्बानी, किसी भी चीज की कुर्बानी अल्लाह ताला के करीब ले जाती है, चाहे वो कोई चीज हो या जानवर हो या नेक अमल करने में हमारे जो टाइम हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है? कर्रबा, इसलिए हम यहाँ पर क्या ले रहे हैं? कुर्बानी। और कैसी कुर्बानी? अल्लाह ताला के करीब जाने की। जब उन दोनों ने कुर्बानी की, कुर्बानन कुर्बानी करना, फतुकुब्बिला, फा मतलब तो तुकुब्बिला कबूल कर ली गई, मजहूल है ये, कबूल कर ली गई, मिन अहदिहिमा, हिमा हुमा किसको कहते हैं? दो के लिए, अहदिहिमा एक उन दोनों में से, उन दोनों में से एक की, वलम और नहीं, युतकब्बल कबूल की गई, ये भी मजहूल है, मिनल उखरा दूसरे से, काला कहा किसने? जिसकी कबूल नहीं हुई। काला कहा, ला अक्तुलन्नका, जरूर मैं तुझे कत्ल कर दूंगा। ला मतलब जरूर, अक्तुलन्ना किससे बना है? काफ ता ला, कतल। रूट देखिए इसका क्या निकल रहा है? रूट कतल, कतल। तो क्या बन गया? अक्तुलन्ना, मैं कत्ल करूंगा। नून के ऊपर शद आ गया, मतलब जरूर करूंगा इस काम को, जरूर मैं कत्ल करूंगा तेरा। काला कहा दूसरे वाले ने, इन्नमा बेशक, यतकब्बलू कबूल करता है अल्लाह, मिनल मुत्तकीन मुत्तकियों से। अब वाकया क्या है? हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दो बेटे थे, हाबिल और काबिल। हजरत आदम और हवा को जन्नत से निकालकर अल्लाह ताला को उनकी नस्ल को तो बढ़ाना था। तो हजरत हवा अलैहिस्सलाम को एक वक्त में दो बच्चे पैदा होते, एक लड़का और एक लड़की। इस तरह उन्होंने 20 मरतबा, बाज़ रिवायत में आता है कि 20 मरतबा बच्चे पैदा किए, बाज़ में अलग अलग, जिनकी काफी तादाद हो गई थी। उस वक्त जमीन पर हजरत आदम की औलाद के अलावा और कोई औलाद नहीं थी। तो इस वक्त इसलिए शादी जो थी बहन भाई से करनी जायज थी, उस वक्त जायज थी, लेकिन बाकी की शरीयत में हराम हो गई। लेकिन वो भी कब जायज थी? दो बच्चे सुबह पैदा होते थे और दो बच्चे शाम को पैदा होते थे। तो सुबह वाले की शादी शाम वालों से होती थी, शाम वालों की शादी सुबह वालों से होती थी, सेम शादियां नहीं होती थी, सुबह सुबह और शाम शाम वाले नहीं करते थे। तो हजरत हवा से सबसे पहले काबिल और उसकी बहन अकलीमा पैदा हुई, और उसके बाद हाबिल और उसकी बहन लबूदा पैदा हुई। काबिल की बहन इकलिमा बहुत ही ज़हीन और जमील और खूबसूरत थी, इसलिए काबिल जो था वो उससे अट्रैक्ट हो गया था कि मैं इसी से शादी करूंगा। मगर हजरत आदम अलैहिस्सलाम को उसकी इजाजत नहीं मिली और उन्होंने फरमाया कि ये हलाल नहीं है। तो उसने कहा कि मैं तो इसी से शादी करूंगा, लेकिन वो नहीं माना। इस पर हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा कि अच्छा ठीक है, एक कुर्बानी करो, और कुर्बानी जिसकी कबूल हो जाएगी वही उससे शादी करेगा। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को पता था कि किसकी कुर्बानी कबूल होगी? हाबिल की कुर्बानी कबूल होगी, काबिल की नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? नहीं, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को चूंकि पूरा यकीन था कि काबिल हक पर नहीं है, लिहाजा उसकी कुर्बानी और उसकी भेंट कबूल नहीं होगी, और फिर अल्लाह ताला के हुक्म के मुताबिक काबिल का निकाह लबूदा से कर दिया जाएगा। काबिल जो था वो काश्तकार था, उसने चंद गल्ले जमा करके कुर्बानी चढ़ाई, और हाबिल जानवर पालता था, लिहाजा उसने मोटा ताज़ा दुम्बा भेंट चढ़ाया। उस वक्त भेंट चढ़ाने का ये तरीका आदम शरीयत में ये था कि अपनी कुर्बानी को किसी ऊंची जगह या पहाड़ या टीले पर रख दे और वहां से फिर दूर हो जाए, फिर आसमान से आग आएगी और वो उस कुर्बानी को खा जाएगी। तो ऐसा ही हुआ, आसमान से आग आई और हाबिल का दुम्बा अल्लाह ताला ने कबूल कर लिया। लेकिन इसको देखकर, क्योंकि कुर्बानी तो उसकी कबूल हुई, लेकिन वो और ज्यादा हठधर्मी पर आया और उसने क्या कहा कि अब मैं तुम्हारा कत्ल करूंगा। उसने ये क्या सोचा, मैं इसका कत्ल करके शादी कर लूं। तो लिहाजा क्या किया कि अपने भाई से क्या बोला कि मैं तुम्हें अब जरूर कत्ल करूंगा। उससे और गुस्सा आ गया कि अल्लाह ताला ने मेरी कुर्बानी तो कबूल नहीं करी और इसकी कुर्बानी कबूल कर ली, और गुस्सा आ गया उस पर। तो इस पर जो हाबिल था उसने क्या बोला, ला इन
اگر بسط بسطتا تو نے بڑھایا, بسطا کس کے لیے آتا ہے؟ بڑھانے کے لیے ہے نا. اگر تو نے بڑھایا الیہ میری طرف, یدا کا اپنا ہاتھ, لی تقتلنی تاکہ تو قتل کر دے مجھے, لی تاکہ, تقتلنی تو قتل کر دے, یا لگ گیا آخر میں تو مجھے, ماں نہیں, انا میں, بھی باستن پھیلانے والا, باسط پھیلانے والا یا بڑھانے والا, بسط بڑھانا اور باسط بڑھانے والا. اوپر کیا آیا؟ اوپر ماضی آیا اور یہاں پر کیا آیا؟ باسط فاعل آیا. یدی یا اپنا ہاتھ یعنی میرا ہاتھ, یا لگ گیا, الیہ کا آپ کی طرف, ٹھیک ہے, بڑھانے والا یدی یا میرا ہاتھ, الیہ کا آپ کی طرف, لی اقتلکا تاکہ میں قتل کر دوں تجھے, لی مطلب تاکہ, اقتلا میں قتل کر دوں کا تجھے, ہاں مضارع ہے اور آگے لی لگ گیا تو انی بے شک میں, اخافو میں ڈرتا ہوں, مضارع اللہ سے, ربا جو رب ہے, عالمین سارے جہانوں کا, یعنی اس نے کیا کہا کہ میں تیرا قتل کر دوں گا. تو اس پر اس کے بھائی نے کیا بولا؟ کون سے بھائی نے بولا یہ؟ اگر تو نے بڑھایا, حابل نے, کہ اگر تو میری طرف ہاتھ بڑھائے گا تاکہ تو قتل کر دے تو بھی میں تیری طرف ہاتھ بڑھانے والا نہیں ہوں, کیونکہ وہ نیک تھا. آدم علیہ السلام کو پتا تھا کہ میری نیک اولاد ہے, وہ نیک تھا. انہوں نے کہا کہ تو میری طرف ہاتھ بڑھا لیکن پھر بھی میں تجھے کچھ نہیں کہوں گا, کیونکہ میں کس سے ڈرتا ہوں؟ اللہ تعالیٰ سے. تو ہمارا اخلاق یہی ہونا چاہیے, اگر کوئی ہمیں پریشان کرے تو ہمیں کیا کہنا ہے کہ تو مجھے پریشان کر لیکن میں پھر بھی تجھے پریشان نہیں کروں گا یا نہیں کروں گی. پھر کس کا واقعہ یاد کرو؟ امام ابو حنیفہ کا. ان کو کسی نے گالی دی, امام ابو حنیفہ کو بہت تیز غصہ آیا, وہ گھر گئے اور گھر جا کے ایک تحفہ لے کر آئے اور اس کو دے دیا, اور وہ حیران کہ یہ کیوں دے رہے ہو تم مجھے, میں نے تو تمہیں گالی دی. تو اس پر انہوں نے کیا بولا کہ تو نے مجھے اپنی نیکیوں کا اتنا بڑا حصہ دے دیا, اس کے مقابلے میں یہ تو کچھ بھی نہیں ہے. اور اس سے وہ ایک دم اس کا دل پلٹ گیا. تو اگر ہم یہی کام کریں, اگر کوئی ہمیں گالی دے تو اس کو لے جا کر تحفہ دے دیں گے تو کیا ہوگا؟ اخلاق سب کے بدل جائیں گے. لیکن بہت مشکل ہے نا, ہم کرتے نہیں ہیں, بہت وہی نا قربانی دینی پڑے گی اللہ تعالیٰ کے قریب جانے کے لیے. انی بے شک میں, اریدو میں ارادہ کرتا ہوں, میں چاہتا ہوں, ان کے, تبوآ تو پلٹے, اس کا روٹ کیا ہے؟ با واو حمزہ, بان مطلب لوٹنا, اقرار کرنا, درست کرنا, جگہ ہموار کرنا, ٹھکانہ درست کرنا, جگہ ہموار کرنا. لفظی معنی جو ہیں وہ جگہ درست کرنے کے اور مجاز درست کرنے کے بھی ہے, ٹھیک ہے نا. کیا مطلب بتایا میں نے اس کے؟ با واو حمزہ لوٹنا, اقرار کرنا, ٹھکانہ درست کرنا, جگہ ہموار کرنا. اور لفظی معنی کیا ہے؟ جگہ درست کرنا, اور مجازی معنی کیا ہے؟ لوٹنا, ٹھیک ہے نا. بے شک میں چاہتا ہوں یہ کہ تو پلٹے, تو لوٹے, بی اسمی گناہ کے ساتھ, میرے گناہ کے ساتھ, و اسمی کا اور تیرے گناہ کے ساتھ. کیا ہوگا؟ انہوں نے تو, حابل نے تو ہاتھ نہیں بڑھایا, قابل قتل کرنے والا تھا, سارے گناہ کس پر چڑھیں گے؟ اسی پر. اس لیے تو میرے گناہ کے ساتھ بھی لوٹے اور اپنے گناہ کے ساتھ بھی لوٹے. فتکونا تو ہو جائے گا, من اصحاب النار ساتھیوں میں سے آگ کے. اور اگر آگ والا ہوتا تو کیا ہوتا؟ اصحاب النار ہوتا, آگ والے. اب یہاں پر کیا آیا؟ اصحاب النار, اور بی کیوں آیا؟ آگے حرف جر ہے, من ہے, ٹھیک ہے نا. تو ساتھیوں میں سے آگ کے. وذالکا اور یہ جزاؤ بدلہ ہے, ظالمین ظالموں کا, ٹھیک ہے. تو پھر کیا ہوا؟ فتوعت تو آسان کر دیا, فتوعت بتائیے پیچھے سے دیکھ کے. وہ فیمیل ہے لیکن دو والی فیمیل. فعلت فتوعت اس کا روٹ ہے تو واو عین, تو اطاعت بھی اسی سے بنائے, ٹھیک ہے. امادہ کرنا, آمادگی میں تھوڑا وقت لینا اور آسان کر دینا, ٹھیک ہے نا. اطاعت بھی اسی سے بنائے, آسان کر دینا بھی اس کا ہے. تو آسان کر دیا لہو اس کے لیے, نفسہ اس کے نفس نے. اب یہاں پر فیمیل کا صیغہ کیوں آیا؟ کیونکہ آگے نفس آیا ہے, جان آئی ہے. جان کیا ہوتی ہے؟ فیمیل. اس لیے یہاں پر کیا ہے؟ فتوعت تو آسان کر دیا اس کے لیے, نفسہ اس کے نفس نے.
تو آسان کر دیا اس کے لیے نفسہو، اس کے نفس نے قتل کرنا. کیا یہ فعل ہے؟ قتل کرنا. اخیہ اپنے بھائی کا. فقتلہ تو قتل کر دیا اس نے اسے. اب دیکھیں یہاں پر قتل آ رہا ہے، یہ فعل آ رہا ہے نا، تینوں پہ زبر. تو اس نے قتل کر دیا اس کا. اوپر اس سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ قتلہ، بیچ میں جزم آ رہا ہے، اس لیے وہ کیا ہے؟ ورب تھا، فعل تھا. اور یہ کیا ہے؟ فقتلہ تو اس نے قتل کر دیا اسے. فاصبح تو وہ ہو گیا. اصبح کس سے بنا ہے؟ صاد باہا، صباح، صبح کرنا بھی اسی سے کہتے ہیں کہ اس نے صبح کی، ہے نا. فاصبح تو وہ ہو گیا من الخاسرین، خسارہ اٹھانے والوں میں سے. اب اس نے کیا کرا؟ اپنے بھائی کا قتل کر ڈالا، یعنی آسان بنا دیا اس کے نفس نے قتل کرنا، یعنی اب اس نے اس کے اپنے بھائی کا قتل کر دیا. اب قتل کرنے کے بعد اس کو یہ، کیونکہ وہ دنیا میں پہلا قتل تھا تو اس کو یہ نہیں پتا تھا کہ اب میں اس لاش کا کیا کروں. تو اس پر اسے سمجھ نہیں آیا کہ سوچنے لگا، کبھی کچھ سوچنے لگا، کبھی کچھ سوچنے لگا. پھر اتنے میں کیا ہوا؟ فبعثا تو بھیجا اللہ نے، بعثا تو بھیجا اللہ نے، غرابن ایک کوا، غرابن نکرا ایک کوا. یبحثو وہ کھودتا تھا، یبحثو باحثا بحث، بحث بھی اسی سے ہوتا ہے. بحث ورڈ جو ہم کہتے ہیں نا، بحث مت کر، وہ بھی اسی سے، مطلب کریدنا. اور بحث کرنے والا بھی کیا کرتا ہے؟ باتوں کو کریدتا ہے، کرید کر باتیں نکالتا ہے، اس لیے اس کے بحث کرنے کے لیے آتا ہے وہ ورڈ، ہے نا. تو وہ کھودتا تھا یا کریدتا تھا، یا وہ کھودتا ہے یا کریدتا ہے، فی الارض زمین میں، لی یریہو تاکہ وہ دکھائے اسے، لی تاکہ، یریا وہ دکھائے ہو اسے، کیفا کیسے، یواری وہ چھپائے. یواری کا روٹ کیا ہے؟ واو را یا، وری مطلب چھپانے والی چیز، ایسی چیز جس کی آڑ میں کچھ کوئی اور چیز ہو جائے، مطلب جس کو آڑ یا پردے میں لا دیا جائے، مطلب چھپا دیا جائے. ٹھیک ہے. وہ چھپائے سوءتا، سوء لاش، سوء اس چیز کو کہتے ہیں جس کو دیکھ کر شرم آ جائے. سوء ضروری نہیں کہ صرف لاش کے لیے استعمال ہو، ایسی چیز جسے دیکھ کر شرم آ جائے. لاش کیا ہوتی ہے؟ قاتل کو شرمسار کر دیتی ہے، اس کو دیکھ کر اسے کبھی شرم آتی ہے، بھلے ہی قتل کوئی کر دیتا ہے لیکن اس کو کہیں نہ کہیں دل میں شرم آتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہ لفظ شرمگاہ کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے. یہاں بھائی کی لاش جو تھی وہ شرمسار کر دینے والی چیز تھی، مطلب بھائی نے بھائی کا قتل کر دیا، اس سے بڑی شرمسار کرنے والی کوئی چیز تھی، اس لیے یہاں پر سوءتا آیا ہے. کس طرح وہ چھپائے لاش، اخیہی اپنے بھائی کی. کالا اس نے کہا، یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، یا ویلتا ہائے خرابی میری، ہائے افسوس مجھ پر. انسان جب کسی مصیبت میں ہوتا ہے اور مصیبت کے موقع میں بھی یہ ورڈ بولا جاتا ہے، ہائے افسوس مجھ پر. اعجزتو کیا میں عاجز ہو گیا، مطلب کیا، عجزتو میں عاجز ہو گیا. تو یا ویلتا ہائے افسوس مجھ پر، عاجزتو مطلب کیا، عجزتو میں عاجز آ گیا، عاجز مطلب بے بس ہو گیا، ان اس سے بھی کہ اکونا میں ہو جاؤں، مثل اس کے، کس کے مثل، مثل ہاذا اس کوے کے، غراب کوے کے، مثل اس کوے کے. فا اواریا کہ میں چھپا دوں، فا مطلب تو، اواریا میں چھپا دوں، سوءتا لاش، اخی اپنے بھائی کی. فاصبح تو وہ ہو گیا من النادمین پچھتانے والوں میں سے، شرمندہ ہونے والوں میں سے. روٹ کیا اس کا؟ نون دال میم، شرمندہ ہونا. ہاں، جو کسی چیز یا جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر حسرت کرنا نادم ہوتا ہے، جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پر حسرت کرنا. ٹھیک ہے. تو اس نے جب یہ دیکھا کہ کوا جو ہے مٹی کھرید رہا ہے تو اس نے یہ سوچا کہ میں اس سے بھی زیادہ گزری چیز ہو گیا، مطلب اس کوے سے بھی زیادہ، کہ مجھے پہلے اس کوے کے آنے سے پہلے مجھے یہ بات سمجھ نہیں آئی کہ میں اپنے بھائی کی لاش کو دبا دیتا. تو پھر اس کے بعد وہ پچھتانے والوں میں سے ہو گیا، شرمندہ ہونے والوں میں سے ہو گیا. بھائی کے قتل کے بعد اسے افسوس ہوا. بخاری شریف میں آتا ہے جب بھی کوئی شخص ظلم کی وجہ سے کسی کا قتل کرتا ہے تو اس کے گناہ کا ایک حصہ آدم کے بیٹے کو بھی جاتا ہے، کیونکہ اس نے شروعات کی تھی گناہ کی. جس طرح صدقہ جاریہ ہوتا ہے اسی طرح گناہ جاریہ بھی ہوتا ہے. جو جس چیز کی شروعات کرے گا اس کو اس کا ملتا رہے گا، دنیا تک اس کا حصہ ملتا
قیامت تک حصہ ملتا رہے گا. جس نے قرآن پڑھانے کی شروعات کر دی تو قیامت تک اگر وہ بڑھتا رہا تو اس کا حصہ ملتا رہے گا. جس نے برائیوں کی شروعات کر دی تو قیامت تک وہ بڑھتی رہی. ہاں جب تک وہ برائی بڑھتی رہی. جیسے کسی نے شراب کی فیکٹری کھول دی اور وہ فیکٹری کھول کے مر گیا, اب جب تک وہ فیکٹری چلتی رہے گی تب تک اس کا ایک حصہ گناہ کا اس کو جاتا رہے گا. جتنے لوگ شراب پیئیں گے سب اس کا. جو 3 صورتوں میں جائز ہے بس. ایک قتل کے بدلے قتل, دوسرا شادی شدہ اگر زنا کر لے تو رجم کی سزا. رجم میں یہی ہوتا ہے نا, پتھر مار کے اس کو تب تک پتھر مارتے ہیں آدھا زمین میں گاڑ کے جب تک وہ مر نہ جائے. تیسرا اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا وہ پھر سے کافر ہو گیا, یعنی اگر کوئی کافر مسلمان ہو گیا اور پھر سے کافر ہو گیا تو اس کی اسلامی شریعت میں کیا ہے کہ اس کا بھی قتل کر دیا گیا, کیونکہ مرتد کی سزا, میں نے بتایا نا مرتد جو ہے وہ انہوں نے نقصان بہت پہنچایا اسلام کو, اور اگر کوئی مرتد ہو گیا پھر گیا اسلام سے تو وہ اسلام کو نقصان پہنچانے کے لیے ہی پھرا ہے. ٹھیک ہے. من اجلی, من مطلب سے, اجلی وقت, اسی وقت سے یا اسی وجہ سے, ذالکا کہ یہ, کتبنا ہم نے لکھ دیا, علی بنی اسرائیل بنی اسرائیل پر. ٹھیک ہے, کیا کریں گے, اسی وجہ سے کہ ہم نے لکھ دیا بنی اسرائیل پر, علی انہو بے شک وہ, من جس نے قتل کیا, نفسن کسی جان کو, بغیر نفسن بغیر کسی جان کے, او یا فسادن فساد کرنے کے, فی الارضی زمین میں, فکأنما تو جیسا کہ, قتلا اس نے قتل کیا, ناسا لوگوں کو, اجمعین سب کو. یعنی اگر کسی انسان نے کسی کا قتل کر دیا بنا کسی ریزن کے, بنا حق کے, بغیر حق قتل کر دیا تو اس کا مطلب اس نے پوری دنیا کا قتل کر ڈالا, پوری انسانیت کو اس نے ختم کر ڈالا. اور ریزن میں نے 3 بتائے کہ ان 3 کے علاوہ, اگر ان 3 ریزن کے علاوہ کسی نے قتل کر دیا یعنی اس نے, اور قصاص کے لیے بھی, قصاص بھی جائز ہے, مطلب اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کا بدلہ قتل جو ہوگا. ٹھیک ہے. اسی طرح آگے آیا, ومن اور جس نے, احیا زندگی بچائی اس کی, احیا اس نے زندگی دی, اس کو کس کو, کسی جان کو, اس لیے یہاں پر فیمیل کا آیا ہے, کسی جان کو زندگی بچائی اس کی, فکأنما تو جیسا کہ, احیا اس نے زندہ کیا, ناسا لوگوں کو, اجمعین سب کو, وَلَقَدْ اور در حقیقت, جاءتہم آ گئے ان کے پاس, رسولنا ہمارے رسول, بالبینات کھلی ہوئی نشانیوں کے ساتھ, ثم پھر, ان کثیرن بے شک بہت سے, منہم ان میں سے, بعد ذالکا اس کے بعد, فی الارضی زمین میں, لمسرفون ضرور ہی اسراف زیادتی کرنے والے. اسراف کس کو کہتے ہیں, زیادتی, میم لگ گیا, فائل 4 والا فائل ہو گیا, مسرفون زیادتی کرنے والے, اسراف کرنے والے. اب کسی نے اگر زندگی دے دی تو اس کا مطلب کیا ہے, اس نے پوری دنیا کو زندگی دے دی, اس نے پوری انسانیت کو بچا لیا, تو کتنا ثواب اس کو ملے گا. مطلب پوری انسانیت کو بچانے کا مطلب کیا ہے, اس نے پوری انسانیت بچا لی, پورے سارے تمام لوگوں کو بچا لیا. اب مجھے بتائیے زندگی دینا کیسا ہوتا ہے, کیا ہے مطلب زندگی دینا, کس طریقے سے زندگی دی جا سکتی ہے. زندگی دینا کیا ہوتا ہے, جیسے کوئی قتل کے لیے جا رہا ہے تو اس کو سمجھانا تاکہ وہ اپنا ارادہ بدل لے. خود خوشی کے لیے کوئی جا رہا ہے تو اس کو سمجھانا کہ وہ اپنا ارادہ بدل لے, تو اس کا مطلب آپ نے اس کو ایک زندگی دے دی. بیٹیوں کو زندہ دفن کرنے کے لیے جاتے تھے تو کچھ لوگ پہلے روکا کرتے تھے, باقاعدہ ان کی اجرت دے کر بیٹیوں کو رکھ لیتے تھے اور پالا کرتے تھے, ان کو بچایا کرتے تھے. صحابہ کرام بھی ایسے کام کرا کرتے تھے. تو یعنی آپ نے ایک بیٹی کو بچایا, یعنی اس کو بھی آپ نے زندگی دے دی. ٹھیک ہے. اب ڈاکٹرز جو ہیں, وہ جو ڈاکٹرز ہوتے ہیں ان کا پیشہ جو ہوتا ہے وہ بھی زندگی دینے کا ہوتا ہے. خون دے کر جان بچانا یعنی بلڈ ڈونیشن, یہ بھی زندگی دینا ہوتا ہے. بے گناہ قیدی کو چھڑانا, یہ بھی آپ نے زندگی دینا ہوتا ہے. اگر کوئی ابورشن کے لیے جا رہا ہے تو اس کو روکنا, کہ منع کرو کہ ابورشن جو ہے, ابورشن نہیں کرانا. ٹھیک ہے. یہاں تک کہ ناجائز بچے کو مارنا بھی گناہ ہوتا ہے, بھلے ہی وہ بچہ جائز ہے یا ناجائز ہے, اس کا قتل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. لڑائی ختم کروانا, 2 ملکوں میں یا ویسے لڑائی ہو رہی ہے تو بیچ میں کوئی ایسا صلح کروانے والا آ جائے, لڑائی ختم کروا دی, بہت لوگوں کی جان بچا لی. ٹھیک ہے نا. کفر سے اسلام کی طرف لانا, زندگی دینا, کفر سے اسلام کی طرف لانا بھی زندگی دینا ہے. دین کی تعلیم کو عام کرنا,
ٹھیک ہے نا. دین کی تعلیم عام اگر آپ نے کر دیا, آپ نے قرآن پڑھا اور آپ نے اس کو آگے بڑھانا شروع کر دیا, بہت لوگوں کو زندگی دے دیا آپ نے, بہت لوگوں کو کفر سے, شرک سے, گناہ سے بچا لیا, جہنم سے بچا لیا. اور یہ بھی کیا اسی کے اندر آتا ہے. ٹھیک ہے, ایکسیڈنٹ والے کو بچانا, ڈرگس والے جو ڈرگس وغیرہ جو لیتے ہیں, الکوہلک وغیرہ جو لوگ ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, بہت زیادہ جو ڈرنک کرتے ہیں, ان کو بھی اگر آپ نے ان کا یہ چھڑوا دیا تو یعنی آپ نے ایک جان بچا لی. یہ سارے اسی کے اندر آتے ہیں. ٹھیک ہے نا. انما بے شک, جزاؤ بدلہ, الذین ان لوگوں کا جو یحاربون جنگ کرتے ہیں. حرب کس کو کہتے ہیں؟ جنگ. اور یحاربون یہ کیا ہے؟ مضارع. وہ سب جنگ کرتے ہیں اللہ سے, ورسولہ اور اس کے رسول سے, ویسعون اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں. یسعون کس کو کہتے ہیں؟ کوشش کرنے کو. صحیح کیا ہوتا ہے جو آپ صحیح کرتے ہیں؟ وہ بھی وہی ہوتا ہے صحیح, مطلب آپ دوڑ دھوپ کر رہے ہیں, آپ کوشش کر رہے ہیں, محنت کر رہے ہیں اللہ کی رضا حاصل کرنے کی, تو اس لیے اس کو صحیح کہا جاتا ہے, دوڑ دھوپ کے لیے. ٹھیک ہے. اور وہ دوڑ دھوپ کرتے ہیں فی الارض زمین میں, فسادن فساد کے لیے. یہ کیا ہے؟ ورب ہو گئی, فعل. فساد کے لیے, ان یہ کہ یقتلو وہ قتل کر دیے جائیں, یا یسلبو وہ سولی چڑھا دیے جائیں, او یا قطع کاٹ دیے جائیں, ایدیہم ان کے ہاتھ, و ارجلہم اور ان کے پاؤں, من خلاف مخالف سمت سے, کراس مخالف سمت, یعنی یہ والا ہاتھ ہے تو دوسرا اپوزٹ سائڈ کا پیر ہوگا. او یا ینفو وہ نکال دیے جائیں, من الارض زمین سے. ٹھیک ہے. ینفو اس کا روٹ کیا ہے؟ نون فا یا, نکالنا, نفی نکالنا, نکال دیے جائیں زمین سے. ذالکا یہ, لہم ان کے لیے, خزی رسوائی ہے, فی الدنیا دنیا میں, ولہم اور ان کے لیے, فی الآخرتی آخرت میں, عذاب عذاب ہے, عظیم بہت بڑا, یعنی قتل یا ڈکیتی وغیرہ کی سزا. جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں, اور لڑنے کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں فساد مچائیں, بدگمانی پیدا کریں, بد امنی پھیلائیں. ٹھیک ہے. ایسے لوگوں کی سزا یہ ہے کہ جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں, ٹھیک ہے, تو ان کو جو ہے ان کو مستقل کے لیے مطلب ان کو قید کر لیا جائے, جو لوگ لوٹ مار کرتے ہیں, کیونکہ اگر ان کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ کیا کریں گے؟ یہاں سے چھوٹ کر کہیں اور جا کر لوٹ مار کریں گے. تو ایسے لوگوں کو کیا ہے, مستقل طور پر جب تک وہ اپنا یہ غلط حرکت نہ چھوڑ دے اس کو قید کر لیا جائے. اگر کسی نے قتل کیا ہے تو قتل کی سزا اس کو کیا دی جائے؟ اس کو قتل کی سزا قتل کی دی جائے. اگر کسی نے زنا کرا ہو تو اس کی سزا اس کو کیا دی جائے؟ رجم کی سزا دی جائے. ٹھیک ہے. تو اسی طرح یہ بھی ہے کہ اگر کوئی جو ہے ڈکیتی کرے, قتل غارت کرے, مال لوٹنے والا کام کرے, اس کو سولی پر بھی چڑھایا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو تیسری سزا یہ ہے کہ ان کے ہاتھ پاؤں مخالف سمت سے کاٹ کے ان کو چھوڑ دیا جائے, تب بھی وہ لوٹ مار نہیں کرے گا. جو لوگ زمین میں فساد مچانے کی کوشش کرتے ہیں, اور یہ ان کے لیے کیا ہے, دنیا میں بھی سزا ہے اور آخرت میں بھی. دنیا میں تو سزا ملے گی اور آخرت میں بھی ان کے لیے سزا ہے. مطلب ایسے لوگوں کو چھوڑا نہ جائے. اچھا, لوگ پھر کہتے ہیں کہ اسلام دیکھو کتنا سخت ہے, کتنے سخت دل ہیں یہ, کتنے سنگ دل ہو گئے, ایسی کڑی اور سخت سزائیں دیتے ہیں. لیکن شریعت نے سخت سزائیں اس لیے رکھی ہیں کیونکہ سخت سزا ہوگی تبھی برائیاں رکیں گی. اگر ڈھیل دے دی گئی تو برائیاں ہوتی چلی جائیں گی. یہی ہے نا. اب جو ہے باہر گلف میں ہم دیکھیں, ایران عراق وغیرہ میں دیکھیں, ریپ کے ریشیو بھی بہت زیادہ کم ہے. سروے ہوا تھا تو ان میں, کیونکہ سزا جو ہے اس کی اتنی سخت ہے, ہوتے ہیں ریپ لیکن بہت زیادہ کم ہے ریشیو. ٹھیک ہے. لڑکیوں کو پکڑ کے لے جاتے ہیں اور مار ڈالتے ہیں, لیکن پھر بھی ریشیو کم ہے. لیکن یہاں پر کیا کرتے ہیں, لڑکیوں کو جو لڑکیوں کا ریپ کیا اور ان کو جو مجرم ہوتے ہیں ان کو چھوڑ دیا جاتا ہے. ہر روز ہر منٹ پر ریپ ہو رہے ہیں, کہیں نہ کہیں ہر 5 منٹ میں کہیں نہ کہیں ایک ریپ ہو جاتا ہے. اللہ سوائے الذین ان لوگوں کے جو تابو توبہ کرے, من قبل اس سے پہلے کے, تقدروا قادر, قاف دار قدر, قادر کس کو کہتے ہیں؟ تم قادر ہو جاؤ, یعنی کہ تم قابو پالو. قدرت میں کیا ہوتا ہے؟ ہمارے انڈر آنا. اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے, مطلب اللہ تعالیٰ کے قدرت میں, اس کے انڈر میں ہر چیز ہے. تو اس لیے یہاں پر کیا آیا ہے کہ
ان کے تقدیرو تم قادر ہو جاؤ قابو پالو علیہم ان پر فعلمو تو جان لو بے شک اللہ غفور الرحیم ہے. یعنی اگر ان کو پکڑنے کے لیے جا رہے تو کسی نے قتل کیا ہے یا کسی نے ڈکیتی کری ہے تو اس کو جو ہے فوراً معافی مانگنی ہوگی. اگر وہ سچے دل سے فوراً توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول ہو جائے گی. لیکن اگر اس نے یہ دیکھ لیا کہ ارے مجھے تو پکڑنے کے لیے آ رہے ہیں اور فوراً کہتے ہیں کہ نہیں میں سچی توبہ کرتا ہوں, اب میں معافی مانگتا ہوں, میں اب دوبارہ ایسا کام نہیں کروں گا, تب اس کو نہیں چھوڑا جائے گا. کیونکہ تب اس نے کیا کرا, دیکھنے کے بعد اپنی جان بچانے کے لیے اس نے معافی مانگی اور اس کو چھوڑ دیا جائے گا تو وہ تب بھی کیا کرے گا, لوٹ مار اور فساد کرے گا زمین میں. ٹھیک ہے, تو تب بھی اس سے پہلے کہ تم قابو پا جاؤ تب اس کو جو ہے تب اس کی توبہ قبول ہوگی. ٹھیک ہے, سچے دل سے توبہ کر لے, جرم اس نے کیا ہے اور کرنے کے فوراً بعد اسے جو ہے شرمندگی. ہاں